بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ اور آخری پارے کے خلاصے کے ساتھ ندیم ماہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 30ویں پارے کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور کچھ سورت لمبی ہیں، لیکن اکثر صورتیں اس میں بہت چھوٹی ہیں، اور اس میں جو صورتوں کی تعداد ہے وہ 36 ہے، 36 ہے۔ تو یہ چونکہ ویڈیو آج کی شاید طویل ہونے والی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو کو مختصر رکھیں اور تمام صورتوں کا بس ایک مرکزی ہلکا سا تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کریں، چونکہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو خلاصہ پیش کر دیا جائے اور آپ کو ترغیب دی جائے اور آپ کے اندر شوق پیدا کیا جائے کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ جو خلاصہ دیا گیا ہے اس کی بہت ساری تفصیل ہیں، لہٰذا آپ کے اندر شوق کو اور جذبے کو پیدا کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد تھا ہمارا۔ تو آئیے ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلی سورہ سورہ نبا ہے۔ سورہ نبا، مشرکین مکہ جو تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیامت کا ذکر فرماتے تو یہ کہتے تھے کہ نبا العظیم کب آئے گی؟ نبا کے معنی خبر، عظیم معنی بڑی، یعنی وہ بڑی خبر کب آئے گی؟ تو وہ مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ کر کہ وہ بڑی خبر کہاں ہے محمد، وہ کب آئے گی بڑی خبر؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ان کے منہ سے لے کر ان النبع عظیم کہا کہ بھئی وہ لوگ نبع عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے، تو اس میں تعجب اور وہ جو ہے حیرت کی بات نہیں ہے، انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ نبع عظیم کیا ہوتی ہے، یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو ان کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بڑی خبر کیا ہے۔ اور اس سورہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا اور پھر اس نبع عظیم یعنی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا اور کفار کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ کس طریقے سے کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ جب وہاں پر عذاب دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جاتا دنیا میں، اے کاش کہ میں مٹی بن جاتا، یعنی میں نسیہ منسیہ ہو جاتا، میں کچھ بھی نہ رہتا۔ پھر اس کے بعد اس میں دوسری سورہ سورہ نازعات ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تمہیں ہم نے ایک دفعہ زندگی دی، پھر اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی، پھر اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی کا ذکر اس میں ہوا۔ اور تیسری سورہ اس میں سورہ عبسہ ہے۔ سورہ عبسہ سرداران قریش کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نابینا صحابی حضرت ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے، نابینا تھے، اور نابینا آدمی کو تو ویسے بھی نظر نہیں آتا، وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک تھوڑی سی ناگواری کے تھوڑے سے اثرات آئے آپ کے چہرے پر اور آپ کی پیشانی پر، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس سورہ کا نزول فرمایا اور یہ کہا کہ یہ لوگ جتنے قریش کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو سرداران بیٹھے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، ماننے والے تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے درمیان آئے ہیں، اور یہ جو نابینا آئے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ایک پیغام یہ دیا کہ اسلام میں کوئی امیر اور کوئی غریب نہیں ہے، بلکہ جو حق پر ہے وہ صحیح ہے، اور جس کا لباس تقوی والا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ باقی اللہ کے ہاں کوئی اکرم نہیں ہے اور کوئی وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اکرم وہی شخص ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے۔ تکویر کے معنی آتے ہیں لپیٹ دینا۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس سورہ کا جو مضمون ہے مرکزی وہ بھی قیامت کی ہولناکی ہے، بڑی عجیب سورہ ہے۔ ایک حدیث ہے میری نگاہ سے گزری تھی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتوں کا ذکر فرمایا، غالباً انشقاق، طارق اور تکویر۔ ان 3 صورتوں کے اندر قیامت کی جو ہولناکی ہے وہ بڑی ڈرانے والی ہے، بڑی ہولناک ہے۔ تو اس سورہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ کس طریقے سے سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، کس طریقے سے چاند بجھ جائے گا، کس طریقے سے پہاڑ اڑنے لگیں گے، کس طریقے سے ان سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، یعنی ایک دھماکہ ہوگا ان سمندروں کے اندر، اور ان سمندروں کو کھولا دیا جائے گا، اور زمین جو ہے وہ اپنے تمام بوجھ کو باہر نکال کر پھینک دے گی، جو بھی زمین کے اندر ہے سب بوجھ زمین کا باہر آ جائے گا۔ تو یہ سورہ تکویر کا مرکزی جو وہ تھا۔ اور اس کے بعد سورہ انفطار۔ اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اور انسان اپنے اعمال معلوم کر لے گا، اس کو نظر آ جائے گا کہ میرا عمل کیا تھا۔ سورہ مطففین کا اس میں ذکر ہوا۔ سورہ مطففین، اس سورت کا آغاز معاملات سے کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو وہاں پر ایک طبقہ وہ تھا کہ جو معاملات میں ناپ تول میں کمی کرتا تھا، جب لیتے تھے تو زیادہ اور جب دیتے تھے تو کم، اس کا اللہ نے اس سورہ میں ذکر کیا۔ پھر سورہ انشقاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دن زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، یعنی زمین فلیٹ کر دی جائے گی۔ ابھی زمین گول ہے لیکن اس کے بعد فلیٹ کر دی جائے گی زمین،
اور زمین کے اندر جو کچھ دفن ہے زمین سب باہر نکال کر پھینک دے گی، اس کے تمام خزانے، جو انسان اس کے اندر دفن ہے شروع سے لے کر اخیر تک، ان تمام انسانوں کو زمین اگل کر باہر کر دے گی۔ اور جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال آ گیا، اعمال نامہ اس کا، اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیں گے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آ جائے گا تو سمجھ لو کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر سورہ بروج ہے، اس میں ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے ایک دیندار بچے کو، جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور اس کے ماننے والوں کو، یعنی اللہ کے ماننے والوں کو خندق کھدوا کر اس میں ڈال دیا گیا، اور ایک آگ جلوائی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو اپنے ایمان سے نہیں انحراف کرے گا، یعنی جو ایمان کو چھوڑے گا نہیں، اس کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو اللہ نے اس پر اپنی پکڑ کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر سورہ طارق ہے، اللہ جل شانہ نے اپنی نشانیوں اور تخلیقات کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے رات روشن ہوتی ہے، کس طریقے سے آسمان پر ستارے چمکنے لگتے ہیں، کس طریقے سے چاند چمکتا ہے، کس طریقے سے جب صبح ہوتی ہے تو سورج چمکنے لگتا ہے۔ تخلیق انسانی کا ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، اور یہ قرآن کو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور یہ کافروں کو ان تھوڑے دن کے لیے چھوڑ دیجئے، پھر اللہ تعالیٰ جب ان کی پکڑ کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا۔ پھر سورہ اعلیٰ اس میں ذکر کی گئی، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا ذکر کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائیں۔ اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں، ہم آپ کو پڑھوائیں گے، یعنی آپ کی زبان پر اس کو جاری کر دیں گے، اور یہ آپ نصیحت کرتے رہیں۔ جو ڈرنے والا ہوگا وہ ڈرے گا، جو نہیں ڈرنے والا ہوگا وہ نہیں ڈرے گا، اور جو بدبخت ہوگا صرف وہی اس سے گریز کرے گا۔ پھر سورہ غاشیہ کا ذکر ہوا، اس میں بھی قیامت کی تباہی اور بربادیوں کا ذکر کیا گیا، جہنمیوں کے عذاب کا ذکر کیا گیا کہ ان کی جو وہاں پر ان کو گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا، اور ایسا گرم چشمہ ہوگا، اور ان کو کھانے کے لیے صرف کانٹے دار درختوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اور وہیں جنت کی آسائشیں ہوں گی، چشمے ہوں گے، اونچے اونچے درخت ہوں گے، آب خورے قطار میں لگے ہوئے ہوں گے، تکیے ہوں گے، اور مخملی ان کے لیے جو ہے وہاں پر مسندیں لگی ہوئی ہوں گی۔ اور پھر اللہ نے اونٹ کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور یہ بیان کیا کہ اونٹ کی تخلیق، چونکہ اونٹ عرب کے ہاں سب سے زیادہ اس زمانے میں تھا، اور ایک بڑا حیرت انگیز اور بڑا عجیب و غریب جانور ہے۔ اگر آپ اونٹ کے بارے میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے عجیب جانور بنایا ہے۔ اونٹ اپنا کھانے کا جو ہے وہ اپنے اندر ایک اسٹور کر لیتا ہے، پانی اسٹور کا اللہ نے اس کے اندر اتنی صلاحیت دی ہے، وہ بوجھ ڈھوتا ہے، وہ اتنے گرم ریت کے اوپر وہ چلتا ہے، اور بڑی تیز چلتا ہے گرم ریت پر، جس پہ کہ انسان جوتے پہن کر نہیں چل سکتا، لیکن وہ اونٹ آرام سے اس میں بغیر اس کے جو ہے وہ دوڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ فجر ہے، اس میں مفسرین نے عشرہ ذی الحجہ کی جو راتیں ہوتی ہیں، جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے بقرہ عید والا، اس کی جو 10 راتیں ہیں وہ انتہائی اہم اور بڑی مبارک راتیں ہیں۔ اللہ نے ان کی قسم کھائی، اور یہ کہا گیا کہ والفجر ولیال عشر، اس کا ذکر کیا۔ اور اس میں پھر دیگر انبیاء کا ذکر ہوا، حضرت ہود کا ذکر ہوا، اس میں حضرت قوم صالح کا اس میں ذکر ہوا۔ اور پھر سورہ بلد اللہ نے ذکر کی، سورہ بلد میں جس شہر کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس سے مراد مکہ ہے۔ یہ بات تو مفسرین کے نزدیک متفقہ ہے۔ انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا اس میں، کہ جو فضول خرچیں اور فخر یا پھر بیان کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں عوام میں، اور وہ لوگ اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح یتیموں کی کفالت، صلہ رحمی، اور ان کا صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اچھے حسن سلوک اور بہتر حسن سلوک کرنے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ شمس ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سمود کی سرکشی اور نافرمانی کا ذکر فرمایا کہ جو بدبخت اس اونٹنی کو، جیسا ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ اونٹنی پیدا کی گئی تھی، اور پہاڑ کے اندر سے اونٹنی اللہ نے پیدا کی، ایک معجزہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو کاٹ دیا، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اور وہ کون تھا جس نے، اس کا نام جو بدبخت اس اونٹنی کو جس نے مارا تھا، وہ قدار ابن سالف بتایا جاتا ہے، جس نے اس اونٹنی کو ذبح کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر سورہ لیل کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بھی اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، سورج کا، چاند کا، رات کا آنا جانا، ان سب چیزوں کا بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ اچھے عمل کا صلہ جنت اور برے عمل کا صلہ جہنم ہے۔ پھر سورہ ضحیٰ بیان کی گئی، سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 3 انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ نے آپ کے اوپر 3 انعامات فرمائے، اور وہ کیا کیا کہ آپ باپ کے سہارے، آپ کے چونکہ والد کا انتقال ہو گیا تھا بچپنے میں، تو آپ باپ کے سہارے سے محروم تھے، ہم نے آپ کی دستگیری کی،
یعنی ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا، دستگیری کی، آپ کو شریعت کا پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو راہ یاب کیا، یعنی ہم نے آپ کو بہتر راہ دکھائی، اور آپ نے سوا آپ سے ہر ایک کو بے نیاز، یعنی ہم نے اپنے علاوہ سب سے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعلیم یہی ہے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کہ جو مانگنا ہے صرف اور صرف اللہ سے مانگو۔ تو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا ساری دنیا سے، اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ فقر میں صابر اور غنا میں شاکر رہیں، یعنی جب اگر کوئی فقر آتا ہے تو صبر کیجئے، اور اگر کوئی تنگی آتی ہے تو پھر اللہ ہے، اور اگر غنا دے دے اللہ تعالیٰ کو، یعنی مال اور دولت دے دے، تو آپ شکر کریں، سختی اور تکبر نہ کریں، اور درست لہجہ یعنی جو تلخ لہجہ استعمال نہ کریں، اور اگر کوئی سائل آتا ہے تو آپ آرام کے ساتھ اس سے منع کر دیں، یا آپ کچھ اس کو دے دیں، نہیں دے سکتے تو آپ آرام سے منع کر دیجئے۔ اور پھر اخیر میں بیان کیا گیا کہ جو رب نے آپ کو دیا ہے ان پر آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں، یعنی تحدیث نعمت، جو نعمت آپ کو اللہ نے دی ہے ان پر رب کا شکر ادا کریں اور اس کا اظہار کریں نعمتوں کا۔ پھر سورہ شرح، شروع میں سورہ ضحیٰ میں اللہ نے انعامات بیان کیے، اور سورہ شرح میں بھی اللہ نے انہی انعامات کا ذکر کیا، اور یہ کہا گیا کہ 3 احسانات ہم نے آپ کے اوپر کیے۔ ایک تو آپ کا سینہ کھول دیا، اس سے مراد شق صدر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کا شق صدر ہوا ہے، آپ کا سینہ کھولا حضرت جبرائیل نے، اور آپ کا جو دل تھا، جو دنیاوی آلائشیں جو رہی ہوں گی دل میں، اس کو پاک کیا گیا، اور کوثر سے اور تسنیم سے، آپ کا زمزم سے جو ہے وہ آپ کے قلب کو دھو کر اور پھر آپ کے دوبارہ سینے کے اندر رکھ دیا گیا، شق صدر ہوا ہے، یعنی آپ کا سینہ چاک کیا گیا ہے، اور دل آپ کا پاک کر کے صاف کر کے دوبارہ آپ کے سینے کے اندر ڈال دیا گیا، رکھ دیا گیا، اس کا ذکر اس میں بیان ہوا ہے۔ اور معراج کے موقع پر بھی آپ کا شق صدر ہوا، 2 مرتبہ شق صدر ہوا ہے آپ کا، اور فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، عجیب و غریب آیت ہے یہ قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کروڑوں اربوں لوگ آئیں گے، کروڑوں اربوں مرتبہ نماز پڑھی جائے گی، اس میں درود میں آپ کا ذکر ہوگا۔ جب جب کسی مسلمان کے سامنے ذکر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی جائے گی، اور آپ کا ذکر بلند اتنا کر دیا گیا کہ از زمین تا عرش آپ کا، اور تمام آسمانوں میں، تمام زمینوں میں جتنی بھی یہ تخلیق ہے، جتنی بھی کائنات ہیں یہ نظر آ رہی ہیں، ان تمام کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور بار بار آپ کا ذکر ہوتا ہے، اذانوں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، نمازوں میں درود ہوتی ہے تو آپ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو آپ کا ذکر ہوتا ہے، تو ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پھر سورہ 3 ہے، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات کا ذکر کیا۔ انجیر اور زیتون سے مراد بیت المقدس جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور پیدا ہوئے، طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ زمین جائے ولادت، اور بلد امین یعنی مکہ مکرمہ کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور یہ فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر سانچے میں پیدا کیا ہے، یعنی بیسٹ جو سانچہ ہو سکتا تھا، اللہ نے انسان کی احسن تقویم، جو سب سے خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی، وہ اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ پھر اس میں سورہ علق ہے، یہ سب سے پہلی وحی ہے متفقہ طور پر، آپ کو معلوم ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ واقعہ ہے جو غار حرا میں پیش آیا، تو یہ سورہ علق بھی اسی پارے میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے، اس سورہ میں لیلۃ القدر کا بیان ہوا، جو شب ابھی ہمارے درمیان سے گزر گئی خلیج میں، اب ہندوستان اور دیگر ممالک میں آج 29ویں شب ہے، آج آخری شب ہے، لیلۃ القدر کو پا لیجئے۔ ہم لوگوں کے اوپر، ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج کی رات ایک ایک لمحہ اسی لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اپنے وقت کو صرف کریں، نہ معلوم اگلے سال پھر ہمیں یہ رات میسر آئے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اسی لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر سورہ بینہ ہے، اس سورہ میں مشرکین کا ذکر ہے، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آنے والے، اور اللہ نے پھر یہاں پر اپنے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ پھر سورہ زلزال ہے، اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، زلزلے کا ذکر کیا اللہ نے، اور یہ بیان فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی تمام خبریں اگل دے گی، یعنی بیان کر دے گی، یعنی زمین میں جتنے خزانے ہیں، سونا چاندی پیتل لوہا تانبا پانی، جو بھی کچھ ہے، انسانوں کی ڈیڈ باڈیز جو کب سے لے کر کب تک جو ہے وہ انسان اس میں دفن ہو رہے ہیں، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو سپرد آب کر دیا گیا، کسی کو جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین سے سب کو نکال دے گا۔ اسی ہولناکی کا اس میں ذکر ہوا، اور پھر اس میں اللہ نے یہ بیان فرما دیا
کہ جس نے نیک عمل کیا ہوگا ایک ذرے کے برابر بھی اس کو دکھایا جائے گا، اور جس نے برا عمل کیا ہوگا اس کو بھی دکھایا جائے گا۔ پھر اس میں سورہ عادیات ہے۔ عادیات یہ عرب میں چونکہ گھوڑوں کا رواج بہت زیادہ تھا، عرب گھوڑے پسند کرتے تھے، اور آج بھی عرب میں گھوڑوں کا ذوق ہے، اور گھوڑا ایک عجیب اللہ نے اس میں جو سورہ بیان کی ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے، چونکہ گھوڑا جنگوں کے اندر جو ہے وہ کام آتا تھا، اور جنگ میں جب گھستا تھا تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، بلکہ بس تلوار کے زور پر وہ ایک مجاہد اس کے اوپر بیٹھتا تھا، اور گھوڑا تمام کے تمام لشکر کو چیرتا ہوا نکل جاتا تھا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ اور کیوں؟ کس لیے؟ چونکہ وہ مالک تھا گھوڑے کا جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس کو سدھایا، اس نے اس کو خوراک دی، اور اس گھوڑے کے اندر وفاداری، یہ دیکھیے کہ اس گھوڑے نے صرف چونکہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کو کھانا پینا دیتے ہیں، اس لیے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنے مالک کا کہنا مانا۔ تو اے انسان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ رب جو تمہیں کھانے پینے کو دیتا ہے، وہ رب جس نے اتنی نعمتیں تمہارے اوپر جو ہے وہ دی ہیں، تمہیں اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات کیے ہیں، تم اس رب کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ یہ اللہ نے بیان کیا۔ پھر سورہ قاریہ کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں بھی بنیادی جو اس کا مضمون ہے وہی قیامت ہے۔ قاریہ کہا گیا یعنی کھٹ کھٹ آنے والی۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں قیامت کے بہت سارے نام ہیں، وہیں اس میں ایک نام قاریہ بھی ہے۔ سورہ تکاثر ہے۔ پھر اس میں تکاثر میں انسان کی خصلت کا ذکر کیا گیا کہ جس میں مال کی بہتات پر بہت زیادہ فخر کرتا ہے، مال آ جائے، بس مال آ جائے اور کچھ نہیں چاہتا، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے، بھاگتا رہتا ہے مال کے پیچھے اور موت آ جاتی ہے۔ یاد رکھو، مال اور دولت کوئی کام نہیں آنے والے، صرف اچھا عمل تمہارے کام آئے گا۔ پھر سورہ عصر ہے۔ سورہ عصر بڑی جامع چھوٹی سی ایک سورہ ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں، آپ کبھی سورہ عصر کی تفسیر پڑھیے، اگر ایک پورے انسانی وجود کو اور انسان کی جو زندگی ہے اس کو اگر چند 2 لائنوں میں سمیٹ دیا جائے تو سورہ عصر اس کا ایک بالکل بھرپور نمونہ ہے۔ اس میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ اس صورت میں اگر امام شافعی کا ایک قول مجھے یاد آیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ کافی اگر تدبر کرنا ہے قرآن کے اندر تو سورہ عصر کے اندر تدبر کر لے، وہ اس نے پورا قرآن سمجھ لیا، پورا دین سمجھ لیا۔ اللہ نے اس میں بیان فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے، انسان گھاٹے میں ہے، مگر صرف گھاٹے سے وہی لوگ بچتے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور عمل صالح کیا، اور تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اور حق کی ترغیب کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے، حق کی جانب لوگوں کو بلاتے رہے، و تواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے لوگوں کو۔ یہ 4 صفات اللہ نے ذکر کی ہیں۔ سورہ عصر کا یہ بنیادی مضمون ہے۔ اس کے بعد ہمزہ ہے۔ ہمزہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ عذابوں پر اور کچھ انسانی جو نیچر تھی اور جو انسانوں کے اندر جو مطلب روحانی جو امراض تھے ان کا ذکر فرمایا، اور اس میں کیا ہے؟ غیبت کرنا، پیٹ پیچھے برائی کرنا یعنی چغلی کرنا، ان کا ذکر ہے، اور طعنے اور تشنی کا ذکر ہے، اور یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ مال کی حرص، مال کی لالچ، چغلی، غیبت، حسد، یہ تمام کے تمام امراض ہیں، اور یہ تمام امراض انسان کے اندر نہیں ہونے چاہیے، اگر ہیں تو ویل لکل ہمزہ، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ پھر سورہ فیل کا اس میں ذکر ہے۔ سورہ فیل آپ جانتے ہیں، فیل کا معنی ہاتھی۔ ابرہا نے جب حملہ کیا ہے خانہ کعبہ کے اوپر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کے زمانے میں، تو ابرہا نے جو یمن کا بادشاہ تھا اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنا ایک پورا لشکر تیار کیا، اور جب وہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندوں کا غول بھیج دیا، ایک لشکر بھیجا، طیرن ابابیل، ایک پورا غول آیا اور بس وہ کنکر مارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کنکروں کے ذریعے اس پورے لشکر کو روئی کے اور بالکل ایک بھوسے کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اڑا دیا۔ اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ پھر اس میں سورہ قریش کا ذکر آتا ہے۔ سورہ قریش مفسرین کے نزدیک یہ سورہ فیل کا تکملہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے اصحاب فیل کو اس لیے ہلاک کیا کہ قریش مکہ کیا جو ہے وہ سردی اور گرمی کے سفروں کے عادی تھے، ان کی راہ میں رکاوٹ نہ رہے اور سب کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو جائے، تو قریش کی فضائل میں یہ سورہ نازل کی گئی۔ پھر سورہ ماعون ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بعض بری عادتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی اور اس کی توہین، مسکین اور محتاجوں کو قدرت کے باوجود کھانا نہ دینا، اطعام یعنی کھانا کھلانا مسکینوں کو، وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور تنگی محسوس کرتے تھے، اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ اور پھر نماز پڑھنے میں ریاکاری کرنا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اور یہ ریاکاری بھی ایک بہت مذموم عمل ہے، یعنی یہ ریاکاری جو ہے یہ منافق کی علامت ہے، یعنی ریاکاری کا مطلب دکھانا، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا۔
फिर इसमें सूरह कौसर है, जब हुज़ैर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे आपके साहबजादे हजरत कासिम या हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो कुफ्फार मक्का ने आपको अबतर कहा, यानी मक़तूउन नस्ल, यानी जिसकी नस्ल रोक दी गई। तो वो ये कहकर आपको ताना देने लगे, क्योंकि औलाद ज़ुकूर यानी एक मर्द का ना होना तो आपकी गोया नस्ल रुक जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इनाम दिया और ये खुशखबरी सुनाई कि इन्ना आतैना कल कौसर, हम आपको कौसर भी अता करेंगे। और अबतर तो ये लोग हैं, और हम आपकी नस्ल को औलाद नरीना से चलाएंगे। चुनाचे औलाद नरीना से हजरत फातिमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत तक वो नस्ल चलेगी। तो ये आपके इनाम का जिक्र हुआ। फिर सूरह काफिरून है। सूरह काफिरून में वलीद इब्न मुगीरा, आस इब्न वाइल और असवद इब्न अब्दुल मुत्तलिब, उमैया इब्न खलफ वगैरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए सरदारान कुरैश, और ये कहा कि भाई ये काम करते हैं, एक तुम जो है वो हम सुलह करते हैं कि एक साल हम आपके दीन पर रहें, एक साल आप हमारे दीन पर आ जाइए। कुरान ने इसको बिल्कुल मना कर दिया और ये कहा कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और हमारा दीन हमारे साथ। सूरह नस्र है। सूरह नस्र में सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि सूरह नस्र जो है वो कुरान की आखिरी सूरा है। मतलब यह कि इसके बाद कोई सूरा मुकम्मल नाजिल नहीं हुई, इसके बाद आयतें आई हैं, लेकिन सूरा यही थी। और इसमें फतेह मक्का की खुशखबरी सुना दी गई थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये कहा गया कि एक वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि जोक दर जोक, यानी पूरे के पूरे लश्कर के लश्कर जो है वो दीन के अंदर दाखिल हो रहे होंगे। और ये वक्त काय का होगा? ये इस्तिग़फ़ार का होगा और कसरत से अल्लाह को याद करने का होगा। तस्बीह बयान कीजिए, आप तहमीद बयान कीजिए अल्लाह की। ये सूरह लहब है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबने बैक आवाज कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कोहे सफा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़े और आपने निदा लगाई कि ए कुरैश आओ मेरी तरफ। सारे कुरैश इकट्ठे हो गए। आपने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें किसी दुश्मन के आने की इत्तला दूं, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? कुरैश ने कहा हाँ बिल्कुल यकीन करेंगे। सबने कहा कि तो फिर आपने फरमाया कि मैं तुम्हें डराता हूं एक अजाब शदीद से जो शिर्क और कुफ्र की वजह से तुम्हारे ऊपर आने वाला है। यह सुनकर अबू लहब ने कहा कि हलाक हो तू, हलाक हो तू। फिर और उसने एक पत्थर उठा लिया मारने के लिए। तब यह सूरत नाजिल हुई कि हलाक तो अबू लहब होगा, हलाक तो अबू जहल होगा, हलाक ये सारा के सारे सरदारान कुरैश होंगे जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी। उसके बाद सूरह इखलास है। एक मरतबा मुशरिकीन मक्का ने आपसे दरियाफ्त किया कि अपने रब की सिफात बयान करो कि उनका हसब नसब क्या है, यानी तुम्हारा रब जो है उसका हसब नसब क्या है, वो किसका बेटा है, कहां से आया है, किधर से आया है। तब ये सूरत नाजिल हुई और अल्लाह ने बयान फरमा दिया कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, वो पाक है, बेनियाज है, न तो उससे कोई पैदा हुआ है न वो किसी से पैदा हुआ है। और फिर इसमें सूरह फलक और सूरह नास दोनों का मजमून तकरीबन एक है। इन दोनों को मुअव्वज़तैन कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू करा दिया था जिसकी वजह से आप बीमार हो गए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह खबर दी थी कि फला यहूदी ने आपके ऊपर जादू कराया है और वो जादू की अशिया फला कुएं में दफन है। चुनाचे आपने वो अशिया वहां से निकलवाई और आप सेहतयाब हो गए। हालांकि हजरत जिब्राईल ने आपको उस यहूदी का नाम बताया था, लेकिन आपने उस यहूदी से कुछ नहीं कहा। मुअव्वज़तैन की फजीलत इस माना कर बहुत है कि इससे जिन्नात, इंसान, शयातीन, सहर, जादू, दीगर जितनी भी चीजें हैं इनसे इंसान महफूज रहता है। रात को सोने से पहले मुअव्वज़तैन पढ़ने चाहिए। हदीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है, सूरह इखलास की हदीस में फजीलत आई है। और ये तमाम सूरतें जितनी भी हैं अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत वाली रखी हैं। कुरान पूरा फजीलतों वाला है। आज की वीडियो यकीनन हमारी लंबी हुई है, लेकिन ये 30वां पारा था ही ऐसा। आज खत्म कुरान हो रहा है, आज खत्म कुरान हो चुका है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ किया करते हैं। अल्लाह ने हमें कम से कम ये तौफीक दी कि हमने इस पूरे सिलसिले को पूरे माह जारी रखा, हमने आपके लिए और सिर्फ अपने लिए, ताकि हमें भी अमल की तौफीक हो। हम जो कह रहे हैं हमें भी अमल की तौफीक हो, आप जो सुन रहे हैं आपको भी अमल की तौफीक अल्लाह दे। अल्लाह ताला हमारे इस पूरे सिलसिले को, अल्लाह ताला हमारे इस कुरान के सिलसिले को कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद समझ कर और अमल करने की तौफीक अता फरमाए कुरान पर। अल्लाह ताला ये महीना जो जा रहा है हमारे दरमियान से, अल्लाह ताला उस महीने में हमसे जो खताएं हुई उनको माफ़ फरमाए। और जो हमारी छोटी मोटी इबादतें हमने जो की हैं, हमने तस्बीहात पढ़ी, हमने नमाजें पढ़ी, हमने कुरान की तिलावत की है, हमने सदका और खैरात किया, अल्लाह ताला सबको कबूल करे। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ फरमाइए।
हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। एक दूसरे को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की नीयतों में इखलास पैदा फरमाए। नदीम माहिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर ज़िंदगी रही तो फिर किसी और सिलसिले के साथ आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।